توبہ کے لیے کوئی بہت بڑا اجتماع کرنا، کوئی تقریب کرنا ضروری نہیں. سر جھکاؤ، بس دل ہی دل میں عرض کر دو مالک معاف کر دے، بہت گناہ کیے مالک معاف کر دے، بس تیرا بندہ ہوں، ہو گئے گناہ مالک معاف کر دے، اب نہیں کروں گا گناہ مالک معاف کر دے، میں اچھا بننا چاہتا ہوں مالک معاف کر دے، کمزور ہوں مالک نہیں سدھر پایا معاف کر دے، مانتا ہوں کئی بار توبہ کی پھر گناہ کیے مالک معاف کر دے، تجھ سے معافی نہیں مانگوں گا تو کس سے معافی مانگوں گا مالک معاف کر دے، تو اپنے بندوں پر ان کی ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، مجھ پر بھی کرم کر معاف کر دے، مانتا ہوں چھپ کر گناہ کیے، لوگوں سے ڈرتا رہا کہ پتہ نہ چل جائے، دروازہ بند کر دیا کہ کوئی دیکھ نہ لے، لائٹ بجھا دی کہ کسی کو نظر نہ آ جائے، ہیڈ فون لگائے تاکہ کوئی آواز نہ سن سکے، مگر تجھے معلوم تھا میں کیا کر رہا تھا، تجھے غضب نہ کیا مالک معاف کر دے، میں بدلنا چاہتا ہوں، میں سدھرنا چاہتا ہوں، میرے مولا مجھے معاف کر دے، میں کمزور ہوں تو میری مدد کر، مجھے نیک بنا، مجھے معاف کر دے۔ یقین کرو ایک بار دل سے پکارو تو صحیح، ایک بار اپنے دل سے اسے عرض تو کر کے دیکھو، وہ قریب ہے، اس کے رحمت کے خزانے ختم نہیں ہو گئے، اس کی معافی کا در بند نہیں ہوا، وہ آج بھی مہربان ہے، اس کی رحمت آج بھی چاہتی ہے معافی مانگ لے، قریب چاہتا ہے اب بخشے جائیں، یہ ہم ہیں، یہ ہم گناہگار ہیں جو اس سے دور بھاگتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں تو اچھے بن جاتے ہیں، ماحول میں آتے ہیں تو نیک نظر آنے لگتے ہیں، گھر جاتے ہیں پھر گناہ شروع، نہیں بدلتا دل، ہمارے بہت سارے چہرے ہیں، ہم اسلامی بھائیوں میں کچھ ہیں، ہم گھر پر کچھ ہیں، ہم فیملی میں کچھ ہیں، ہم دوستوں میں کچھ ہیں، ارے کب بدلو گے؟ مرنا نہیں، کیا بہت ٹائم باقی ہے آپ کو پتا ہے؟ ارے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ آج رات تک زندہ رہیں گے کہ نہیں، پھر کب تک انتظار کرو گے معافی مانگنے کا؟ یہ شیطان جو ہے نا، یہ ہمیں بدلنے کیوں نہیں دیتا؟ کہتا ہے ابھی تو جوانی ہے، ارے ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، زندگی گزار، مزے کر، شادی ہو جائے، ابھی کاروبار سیٹ کر، بڑھاپے میں توبہ کر لینا، اللہ اللہ کروں گا نا، جب 50 سال کا ہو جاؤں گا پھر داڑھی بھی سفید ہو جائے گی، بس پھر اللہ اللہ ہی کروں گا۔ ارے کیا نوجوان نہیں مرتے؟ ہے کوئی ایسا یہاں اتنے اسلامی بھائی بیٹھے مجھے گارنٹی دے جو ایک ہفتہ زندہ رہے گا؟ ارے ہفتہ تو دور کی بات ہے، ہمیں رات کا نہیں پتا، ابھی عصر کی نماز میں پڑھ بھی سکوں گا یا نہیں، یا تھوڑی دیر بعد میرا جنازہ ہوگا، جب اتنی تھوڑی زندگی ہے پھر کیوں انتظار کر رہے ہو؟ پھر کیوں توبہ سچی نہیں کرتے؟ اور توبہ کرنا مشکل نہیں، بس دل سے اس قریب کو پکار لو، اس کی رحمت کا دریا بہت بڑا ہے، ہمارے گناہ اس کی رحمت کے آگے کچھ نہیں ہے۔ ہمیں لگتا ہے نا بڑے گناہ کیے، واقعی بہت گناہ کیے، مگر جس کریم کا گناہ گار ہو اس کا کرم بہت بڑا ہے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ کرم فرمائے گا، میرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کیسے معاف کرتا ہے سنو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ کے جلال، آپ کی عدالت کا چرچا ہوا کرتا تھا۔ ایک شخص آپ کے سامنے سے گزرا، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، حضرت عمر نے دیکھ لیا، آپ نے فرمایا بتاؤ اس میں کیا ہے؟ ذرا سوچو، ایک ایسی عظیم شخصیت سامنے کھڑی ہو اور بندہ ان کے سامنے کھڑا ہو، کتنی دیر لگے گی جواب دینے میں؟ سیکنڈز بھی نہیں تھے، جواب دینا تھا، بس اس بندے نے دل ہی دل میں کیا کیا، مولا آج بچا لے، عمر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے، اب شراب نہیں پیوں گا، آج عزت رکھ لے، آج پردہ ڈال دے مالک، دل ہی دل میں کنیکشن کیا، وہ قریب دلوں کی بات بھی سنتا ہے، دلوں پر آنے والے خیالات دیکھ رہا ہے، اگر آج کسی کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور وہ سچے آنسو ہیں، میرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ ہم یہی تو عرض کر رہے ہیں مالک سے، مالک پہلے بھی روئے ہیں مگر اندر سے دل بدلتا نہیں ہے مالک، آج اتنے مسلمان بیٹھے، ان میں کوئی تو تیرا نیک بندہ ہوگا، کرم کر، بدل دے، آج ہمیں بدل دے، اپنے اچھے بندوں میں شامل کر لے، اپنے شکر گزار، اپنے عبادت گزار بندوں میں شامل کر لے، اپنے مغفرت یافتہ بندوں میں شامل کر لے۔ اس بندے نے کیا کیا سنو، دل ہی دل میں عرض کی، مولا آج بچا لے، بس آج میری عزت رکھ لے، عمر کے سامنے ذلیل نہ کرنا۔ بندہ کہتا ہے اس میں سرکہ ہے، شراب نہیں سرکہ ہے، کتنی دیر لگی ہوگی سوچو۔ حضرت عمر کہتے ہیں بتاؤ دکھاؤ کیا ہے؟ شراب کی بوتل ہاتھ میں ہے، مگر دل سے سچی توبہ کر رہا ہے، لرزتے ہوئے
शर्मिंदगी के साथ शराब की बोतल बाहर निकाली, हजरत उमर के हाथ में दी। जब वो बोतल हजरत उमर के हाथ में गई तो सिरका बन चुकी थी। लख गुनाह मेरा मालिक वेखे, वो फिर भी पर्दे पावे, फिर भी उसे नाराज करे। एक सच्ची तौबा तकदीर बदल देती है, गुनाहगार से विलायत का दर्जा अता कर देती है। कई बड़े बड़े औलिया किराम वो हैं मीठे इस्लामी भाइयों, कोई शराबी था, कोई सूदखोर था, कोई डाकू था, मगर जब सच्ची तौबा की अल्लाह ने आसमाने विलायत का सितारा बना दिया। आज उनके बाजारात पर जाकर लोग तौबा करते हैं। बात क्या थी? दिल से पुकारा, शर्म थी। हम तौबा करते हैं, या अल्लाह ता माफ कर दे, या अल्लाह तौबा, शर्म भी नहीं आती, दिल से नहीं होता ये कनेक्शन। तौबा इसका नाम नहीं है। तौबा की पहली सीढ़ी ही शर्मिंदगी है। अन्नदमु तौबा, शर्मिंदगी तौबा है, हदीस पाक का खुलासा है। पहले शर्म तो पैदा करो। शायर लिखते ना, बरोज़े हश्र ए आसियों, बरोज़े हश्र ए आसियों, नदामत साथ ले जाना, नदामत रोज़े हश्र ए आसियों, तुम साथ ले जाना। सुना है शर्म वालों को वो शर्माया नहीं करे। शर्म तो होना, हमें तो शर्म भी नहीं आती है। लोग गुनाह करते मजे कर करके, सबको बताते हैं पता है मैंने ये काम किया है। अल्लाह, एक तो अल्लाह को नाराज किया, उस पर दीदा दिलेरी। सर तो शर्म से झुक जाए, गुनाह हो जाए तो बंदा आंसू तो बहाए, मौला गलती हो गई, मैं फंस गया था, माफ कर दे, अब नहीं करूंगा। तो ये जो वजूहात है ना, वो ढूंढनी है। आज क्यों नहीं बदल पा रहे? एक वजह तो ये है कि बाज लोग अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाते। वो दिल से पुकारो तो माफ कर देता है। तो बंदा कहता है अभी टाइम बाकी है, लंबी उम्मीद, अभी तो जिंदगी पड़ी है। नहीं, कोई पता नहीं है। आपके रिश्तेदारों में कोई जवान नहीं मरा, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में किसी जवान की मौत नहीं हुई। सुबह घर वालों को कहकर गया दोपहर को खाने में ये बनाना, आकर खाऊंगा, और वो नहीं आया, उसकी लाश आई, उसका लाशा आया, उसका जनाजा आया। क्या ये सबके साथ हो सकता है? मेरे साथ नहीं? क्या मरने से पहले घर पे कोई नोटिस आएगा कि भाई बदल जाओ, 1 महीना रह गया है, तौबा कर लो, फिर इंतकाल होगा? नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। आपको पता है आज इस वक्त कब्रिस्तान में गोरकन कब्र खोद रहा है, हर वक्त खोद रहे होते हैं ना, वो किसी जगह पर कफन धोकर तैयार हो रहा होगा। आपको पता है जिसके लिए कब्र खोदी जा रही है ना इस वक्त, जी हाँ, अभी कब्रिस्तान में जो कब्र खोदी जा रही होगी वो किसी जिंदा के लिए खोदी जा रही है, जिसको थोड़ी देर बाद मरना है। अभी जो कफन तैयार हो रहा है, धुल रहा है, तय किया जा रहा है, प्लास्टिक की थैली में डाला जा रहा होगा किसी भी दुकान पर, वो किसी जिंदा शख्स के लिए किया जा रहा है, जिसको अब से कुछ मिनट के बाद मरना है। गौसे पाक भी फरमाते हैं ना, जिसका मजमून है कि कई कफन धुल कर तैयार होते हैं, मगर उन कफन को पहनने वाले बाजारों में खुशियां मना रहे होते हैं। कई कब्रें खुद कर तैयार हैं, मगर उनके अंदर जाने वाले अपने घरों को तामीर करने में मसरूफ हैं। कब करेंगे तैयारी? समझो मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, यही तो शैतान का वार है। हम सबकी प्लानिंग्स है, अभी 6 महीने बाद ये करना है, 1 साल के बाद ये कर लूंगा, 5 साल के बाद घर बना लूंगा, 10 साल के बाद बच्ची की शादी करनी है, और फिर जनाब उस मुल्क में शिफ्ट हो जाऊंगा। 5 साल 10 साल की प्लानिंग है। इस पूरे जदवल में, इस पूरे शेड्यूल में मरने की प्लानिंग कहाँ है? जिससे फरार नहीं है, जिससे बचकर नहीं निकल सकते। एवरीबडी हैव टू डाई, हर शख्स को मरना। अल मौत कदहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबूहा, मौत एक ऐसा जाम है जो हर किसी ने पीना है। हल मौत बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलूहा, मौत एक ऐसा दरवाजा है, हर किसी ने उस दरवाजे से गुजरना है। फिर क्यों आंखें बंद रखूं, फिर क्यों तौबा ना करूं, फिर क्यों ना बदलूं? क्यों नहीं बदलते? क्या मरना नहीं? और खुदा की कसम अगर बदले बगैर मर गए, इसी नाफरमानी, इसी अल्लाह को नाराज करने वाली जिंदगी के साथ चले गए, नमाजें कज़ा करते करते दुनिया से चले गए, हराम देखते देखते दुनिया से चले गए, हराम सुनते सुनते दुनिया से चले गए, हराम बोलते हराम खाते हुए दुनिया से गए। सोचो अगर रब नाराज हुआ तो बनेगा क्या? कब्र में जिसके कीड़े मकोड़े होंगे क्या बनेगा? आज हमारे ऊपर अभी कोई कीड़ा गिरा दे हम फौरन उठ जाते हैं। कोई कहता है यार पीछे आपके कीड़ा है, हम फौरन खड़े होकर झाड़ने लगते हैं। मुर्दे की आंख और नाक और कान में कीड़े जाएंगे, वो हाथ भी नहीं ला सकेगा। सोचा वो तकलीफ, वो वहशत कैसे बर्दाश्त होगी? क्यों तौबा नहीं करते? ऐ मेरे बीचे इस्लामी भाइयों, याद रखिए, जहां मेरे रब की रहमत बहुत बड़ी है ना, वहां वो कहार भी है, वहां वो जब्बार भी है। वो जब पकड़ता है, जब वो सजा देता है, तो फिर इंसान कुछ नहीं कर सकता। कुछ लोग इसलिए भी गुनाहों में पड़े हुए रहते हैं, बदल नहीं पा रहे होते,
اللہ معاف کرنے والا ہے، ارے بہت کریم ہے. ابھی تو بیان میں سنا سارے گناہ معاف کر دے گا. شیطان ہے نا، کہیں نہ کہیں اٹکا دیتا ہے، کوئی نہ کوئی سوئی اٹکا دیتا ہے. کسی کو رحمت کے آسرے پر گناہ کراتا ہے، کسی کو مایوس کر کے گناہ کرواتا ہے، کسی کو لمبی امیدیں دلا کر گناہ کرواتا ہے، اور کسی کو جناب کہتا ہے ابھی تو تھوڑے دنوں بعد ایسا کر لیں گے. نہیں، ابھی رائٹ اوے، آج بدلنا ہے. اللہ معاف کرنے والا ضرور ہے، مگر جب وہ غضب فرماتا ہے، جب وہ پکڑ فرماتا ہے، کیونکہ جہنم بھی تو اسی نے بنائی ہے نا. سارے مسلمان یقیناً جنت میں جائیں گے، لیکن سب سے پہلا مرحلہ تو ایمان لے کر قبر میں جانا ہے نا. گناہ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، اور اگر اللہ نہ کرے مرنے سے پہلے ایمان ہی لے لیا گیا تو پھر کدھر جاؤ گے؟ میں آپ کو نبی پاک کی ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ انسان 4 قسموں پر رہتے ہیں، 4 طریقے پر رہتے ہیں. نمبر 1، کچھ لوگ غیر مسلم ہی پیدا ہوتے ہیں، کفر والی زندگی گزارتے ہیں، اور ان کا خاتمہ کفر پر ہی ہو جاتا ہے. کروڑوں ایسے لوگ ہیں جو ایسے ہی رہتے، جو غیر مسلم پیدا ہوئے، غیر مسلم ہی مر گئے. دوسری قسم، آقا فرماتے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مسلمان پیدا ہوتے ہیں، اسلامی زندگی ہی گزارتے ہیں، اور مسلمان ہی مر جاتے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرما دے. ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں، ایمان والی زندگی گزار رہے ہیں، مولا ایمان والی موت عطا کرنا. لیکن جو تیسری اور چوتھی قسم ہے، سنو، آقا فرماتے کچھ لوگ کفر پر پیدا ہوتے ہیں، کفر والی زندگی گزارتے ہیں، مگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. ایسا بہت سارا آپ نے دیکھا ہوگا، کئی غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں، ان کے نصیب میں ایمان والی موت ہوتی ہے. مجھ سے ایک واقعہ نہیں بھولتا، ہانگ کانگ میں ہمارے کچھ مبلغین دعوت اسلامی ہاسپٹل گئے ایک مریض اسلامی بھائی کی عیادت کرنے. جب عیادت سے فارغ ہوئے تو برابر والے بستر پر ایک 70 سال کے قریب بوڑھا غیر مسلم لیٹا ہوا تھا. وہ بڑے عجیب طریقے سے دیکھ رہا تھا، سر پر امامہ، چہرے پر داڑھی. یہ کون لوگ ہیں؟ اشارہ کیا، اسلامی بھائی اس کے قریب گئے. اس نے کہا آپ لوگ کون ہیں؟ اور اس نے کہا مسلمان ہیں. تھوڑی دیر بات ہوئی، اسلام کی دعوت پیش کی. اس کو اسلام اتنا پسند آیا کہ اس نے کلمہ بستر پر پڑھ لیا. 70 سال کی عمر میں غیر مسلم نے کلمہ پڑھ لیا. اور مزید دل ہلا دینے والی بات سنو کہ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. اس کے نصیب میں ایمان تھا، اسلامی بھائی ہاسپٹل پہنچ کر کلمہ پڑھا کر آئے. مگر اب چوتھی قسم سنو اور لرز جاؤ. پیارے آقا فرماتے کچھ لوگ مسلمان پیدا ہوتے ہیں، اسلام والی زندگی گزارتے ہیں، مگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے. کیا ہمارے پاس گارنٹی ہے کہ ہم ایمان سلامت لے کر جائیں گے؟ اے قادریوں، اے غوث پاک سے محبت کرنے والوں، 11ویں منانے والوں، سنو. پیرانے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، کتب ربانی، محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرمایا کرتے، کتنا بڑا مرتبہ. علماء کہتے آج بھی کسی کو ولایت ملتی ہے تو غوث پاک کے در سے ملتی ہے. مگر غوث پاک فرمایا کرتے، لوگ کہہ رہے ہیں آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے. عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلا جائے. پیرانے پیر ایمان کی فکر کریں، اور ہم گناہ گار کو کوئی ٹینشن نہ ہو کہ مروں گا کیسے، ایمان سلامت ہوگا کہ نہیں. آپ کو معلوم ہے نبی پاک کی ایک مشہور دعا، پیارے آقا وہ ہیں جن کے دل اقدس کی، آپ کے پاکیزہ منور دل کی برکت سے ہمارے دلوں کو ایمان ملا ہے. مگر آپ کیا دعا کرتے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر سلامتی عطا فرما. آقا دعا فرماتے. میرا اور آپ کا حال کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمیں تو فکر ہی نہیں ہے. کوئی ایسا ہے کہ جو ڈاکٹر کے پاس لوگ جاتے ہیں کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نیند نہیں آتی، کاروبار کی ٹینشن بہت ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے، سوچ سوچ کے بچوں کا کیا ہوگا، شوگر ہو گئی مجھے فلاں ٹینشن میں، کاروبار کے ٹینشن. میرے کوئی ایک ایسا ہے جو جائے کسی کے پاس کہے کئی دنوں سے سویا نہیں ہوں کہ ایمان پر موت آئے گی کہ نہیں آئے گی، مجھے چین نہیں آ رہا اپنے بستر پر کہ جس نرم بستر پر سویا ہوں یہ تو نرم ہے، قبر میں جاؤں گا وہ نرم ہوگی کہ نہیں، وہ کشادہ ہوگی کہ نہیں، وہ وسیع ہوگی کہ نہیں. آج میں نے اپنے کمرے میں چپکلی دیکھی تو ڈر گیا کہ ایک چپکلی دیکھی تو نیند نہیں آئی. اگر قبر سانپ اور بچھوؤں سے بھر گئی تو میرا کیا ہوگا. بڑی سردی تھی، کمرے میں ہیٹر نہ چلا تو نیند نہیں آئی، گرمیوں میں لائٹ نہیں تھی تو نیند نہیں آئی. کبھی اس ایک رات ہم نے سوچا کہ آج پنکھا بند ہوا میری آنکھ کھل گئی، قبر میں آگ بھڑکا دی گئی تو میرا کیا بنے گا. سوچو، آج دل گھبراتا ہے تو بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، فون کروں تو دوست آ جاتے ہیں. قبر میں دل گھبرایا تو کون آئے گا، میرا دل کون بہلائے گا. سوچو، اس دن کی تیاری کرو.
اس دن کوئی ساتھ نہیں ہوگا میٹھے اسلامی بھائیوں، میں ہوں گا، میرے اعمال ہوں گے۔ اگر گناہ 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 نافرمانیاں ہی کی ہوگی تو کیا کروں گا قبر میں؟ کچھ تو لے جاؤ ساتھ، نیکیاں کرنی ہے، کچھ تیاری کرنی ہے، قبر کو روشن کرنے کا سامان کرنا ہے۔ آؤ میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بڑا پیارا مدنی ماحول ہے۔ یہ ماحول ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ کاروبار کیسے کرنا ہے، یہ مدنی ماحول یہ بھی سکھاتا ہے کہ فیملی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ مدنی ماحول ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہ بھی سکھاتا ہے، اپنے ملک اپنے شہر میں اچھا شہری کیسے بننا یہ بھی سکھاتا ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی سکھاتا ہے کہ مرنے کی تیاری کیسے کرنی ہے، اپنا زادے راہ کیا تیار کرنا ہے، لے کر کیا جانا ہے۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، خالی ہاتھ نہیں جانا۔ ایک بات آج طے کر لو، میں نے دنیا سے خالی ہاتھ نہیں جانا، میں نے نیکیاں لے کر جانا ہے، میں نے ایمان لے کر جانا ہے، نبی پاک کی محبت دل میں لے کر جانی ہے۔ یہ گناہوں بھری زندگی اب مجھے چھوڑنی ہے، اب مجھے بدلنا ہے۔ اب دیکھیں نا، جتنے یہاں پر اسلامی بھائی آئے ہوئے فیضان مدینہ میں، آپ ابھی بدلے ہوئے ہیں۔ یہ جو ماحول ہے نا، یاد رکھیے یہ بھی ایک وجہ ہے بدلنے کی۔ بہت سارے اسلامی بھائی کیوں نہیں بدل پا رہے؟ بہت سارے مسلمان بدلنا چاہتے ہیں، جب ایسے بیان جب ایسی باتیں سنتے دل لرزتا ہے، جی چاہتا ہے بدل جاؤں، اللہ کا فرما بردار بن جاؤں، اب نہ کروں گناہ۔ ایک ریزن، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا ماحول ہمیں نہیں بدلنے دیتا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں نا، ابھی آپ جتنے آئے ہیں، کوئی کاروباری آیا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ آیا ہے، کوئی ٹیچر آیا ہوگا، کوئی جاب کرنے والا آیا، ہم سب یہاں آ کر کیوں بدل گئے؟ سر جھکے ہوئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کسی کے چہرے پر جناب داڑھی ہے، سر پر امامہ ہے، کوئی ٹوپی پہنے، کوئی اسلامی لباس پہنے۔ کیوں؟ آج اس وقت آپ کو کیوں فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے نہیں یاد آ رہے؟ اس وقت کیوں آپ کو برائی کرنے کی طرف جانے کا جی نہیں چاہ رہا؟ پوچھو اپنے دل سے، اس وقت کیوں نہیں جی چاہ رہا کہ میں جناب کوئی حرام کام کروں؟ اس وقت ایک ہی دل میں تڑپ اٹھ رہی ہوگی کہ بس اللہ راضی ہو جائے، معافی مل جائے، توبہ قبول ہو جائے، میں بھی بخشا جاؤں۔ جب جنت کی طرف جنتیوں کی لائن لگے جانے میں، تو میں حسرت سے نہ دیکھوں ان کو جانتے ہوئے، ان کو جاتے ہوئے میں حسرت سے نہ دیکھوں، میں بھی ان جانے والوں میں شامل ہو جاؤں، مجھے بھی مجدہ ملے، میرے لیے بھی اعلان ہو کہ جاؤ تمہیں بھی جنت میں بھیجا جا رہا ہے، مجھے روک نہ دیا جائے۔ یہی خیال اس وقت دل میں کیوں ہے؟ کیوں کہ میں اس وقت ایک نیک ماحول میں بیٹھا ہوں، ایک اچھے ماحول میں بیٹھا ہوں، ایک اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل نہیں ہے آپ کے سامنے کہ اگر بدلنا ہے تو ماحول بدلنا ہوگا، اگر بدلنا ہے تو اپنے دوست بدلنے ہوں گے، اگر بدلنا ہے تو اپنی زندگی کا انداز بدلنا ہوگا، ورنہ میں ادھر سے اٹھوں گا پھر انہی دوستوں میں جا کر بیٹھوں گا جو نماز نہیں پڑھتے، بلکہ نماز پڑھتا ہوں تو میرا مذاق اڑاتے ہیں، بھائی تو مولوی ہو گیا ہے۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا ہمیں معافی مانگنے، توبہ کرنے اور اللہ کی رحمت کیسے برستی ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا۔ چنانچہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے 25ویں پارے میں، سورہ شورا کی آیت نمبر 25 میں، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وہ گناہ معاف کرنے والا، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا، آپ غلطی کریں، اگر معافی مل بھی گئی تو وہ غلطی باقی لکھی رہتی ہے۔ کہیں تھانے میں کسی کا کیس چلا جائے، معاملہ ختم ہو جائے، سزا بھی پالے یا جناب کورٹ بری کر دے، مگر فائل میں لکھا ہوگا کہ اس نے یہ جرم کیا ہے۔ آؤ بتاتا ہوں میرے رب کی رحمت کتنی بڑی ہے، جب وہ معاف فرماتا ہے نا تو صرف جرم باقی نہیں رہتے، بلکہ اللہ سارے گناہ فرشتوں کو بھی بھلا دیتا ہے، نامہ اعمال سے بھی مٹا دیتا ہے، وہ زمین بھی جو ہے وہ بھی جناب جہاں پر گناہ کیے اسے بھی بھلا دیتا ہے، کوئی گواہ باقی نہیں بچتا۔ بلکہ آؤ قرآن کی وہ آیت سنانے جا رہا ہوں کہ جب رب کی رحمت جوش پہ ہو، بندہ سچی معافی مانگے، صرف گناہ معاف نہیں فرماتا، وہ کریم گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، وہ گناہ جتنے تھے وہ سب نیکیاں بن جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ترجمہ کنز ایمان، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا کہ جتنے قصور کیے ہیں اتنے انعام مل جائیں؟ مگر میرے رب کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ وہ جب کرم فرماتا ہے
تو گناہ بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ 70 سال گناہ کرے، 60 سال گناہ کرے، دن رات گناہ کرے، ایک سچی توبہ کر لے، وہ رب معاف فرما دے تو ڈیلیٹ، ختم، زیرو، سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ مگر کاش میں اور آپ ایسی توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ جب حدیثیں بتا رہی ہیں، جب قرآن کی آیتیں ہمیں ابھار رہی ہیں، بتا رہی ہیں کہ دیکھو رب کتنا کریم ہے، پھر بھی ہم کیوں نہیں بدلتے؟ پھر بھی ہم رب کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں اللہ کی طرف جانے میں روک رہی ہے؟ ہمارے ذہن کئی بار بنتا ہے کہ اب اللہ کا نیک بندہ بننا ہے، اب رب سے سچی محبت کرنی، اب اس کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ اتنی حدیثیں سنی، اتنی آیتیں سنی، کئی بار سنی، وہ کیا چیز ہے جو بدلنے نہیں دے رہی؟ وہ کیا رکاوٹ ہے جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہی؟ ہم آتے ہیں، روتے ہیں، نیتیں کرتے ہیں، پھر بھی نہیں بدلتے۔ There is something، کوئی نہ کوئی چیز تو ہے نا۔ آئیے آج کے بیان میں ہم ان چند وجوہات کو تلاش کرتے ہیں کہ ہم آخر بدل کیوں نہیں پا رہے، ہم اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں لے پا رہے۔ ایک طرف اتنا شاندار اعلان موجود ہے، آ جاؤ میرے بندوں میں گناہ معاف فرما دوں گا، ایسی ایسی حدیثیں ابھی اور آپ سنیں گے، ایسے ایسے اعلانات ہیں کہ زمین و آسمان اگر کسی نے گناہ سے بھر دیے ہیں، میرے دربار میں آ کر سچی توبہ کر لے، سارے بخش دوں گا۔ ایسا کریم مولا، پھر بھی اسے ناراض کر رہے ہیں، پھر بھی اس کے فرما بردار نہیں بن رہے، پھر بھی جناب اس سے دوستی نہیں کر رہے۔ کچھ تو ہے نا پیچھے، کیا وجہ ہے ہم نہیں بدل رہے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، کیوں توبہ کی طرف ہم نہیں آتے؟ حالانکہ رب کریم جب رحمت فرمائے تو کیسی رحمت فرماتا ہے۔ پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، رحمت دا دریا الہی ہر دم بغداد تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم بغداد تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا۔ ایک قطرہ ہی کافی ہے، اس کی اتنی بڑی رحمت ہے۔ اور ہم انصاف کے نہیں، عدل کے سوالی نہیں ہیں۔ عدل انصاف یہ ہے کہ جتنے گناہ کیے اتنی سزا ملے، تو بیڑا غرق ہو جانا ہے، گناہ ہی گناہ ہے نا۔ ہم فقط رحمت کے سوالی ہیں۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے۔ فضل کی امید ہے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں۔ ایسا کریم مالک ہے ہمارا جو ماں سے کئی گنا زیادہ ہمیں چاہتا ہے۔ ہماری ماں کبھی ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، مگر پھر بھی ہم رب کو ناراض کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، سنو اللہ کیسی توبہ قبول فرماتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اگر تم اتنی خطائیں کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر توبہ کرو تو اللہ عز و جل تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو سمجھنی ہے۔ رکاوٹ، ہم کیوں نہیں بدل رہے؟ ایک توبہ میں، توبہ کرنے میں جو رکاوٹ بنتی ہے نا، وہ یہ بنتی ہے کہ یار بڑے گناہ ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگ جب گناہ کر 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 کے بری زندگی گزارتے ہیں نا، کہتے ہیں اب ہماری کیا بخشش ہوگی، ہم کیسے معاف کیے جائیں گے، اور ہی گناہ کرتے ہیں، چلو پھر اور بھی برائیاں ہی کرتے ہیں، جب بخشے نہیں جانا نا امید ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ کئی قرآن پاک کی میں نے آپ کو آیتیں سنائی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ ایسا کریم ہے کہ وہ ضرور بخشش فرمائے گا۔ اس کی رحمت سے مایوس ہو کر کہیں مزید گناہوں میں پڑھ کر ہلاکت نہ کریں۔ ایک یہ رکاوٹ بھی بنتی ہے۔ ایک شاندار حدیث سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک اعرابی آیا، پیارے آقا کی بارگاہ میں ایک عربی شخص آیا، کہتا ہے حضور یہ بتائیں مخلوق کا حساب کون لے گا؟ قیامت کے دن مخلوق کا حساب کون لے گا؟ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی۔ وہ اعرابی کہتا ہے کیا اللہ خود لے گا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں۔ تو وہ اعرابی مسکرا دیا، اللہ نے حساب لینا ہے نا، وہ مسکرا دیا۔ اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرانے کی وجہ پوچھی، کیوں مسکرائے؟ کرتا ہے جب کیا عرض کرتا ہے، سنو، کہتا ہے کریم جب کسی پر قدرت پاتا ہے تو معاف کر دیتا ہے، جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرما لیتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس اعرابی نے سچ کہا ہے، جان لو اللہ عز و جل سے بڑا کریم کوئی نہیں ہے، وہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے۔ عربی کہتا ہے تو آقا نے، اب میرے رب نے حساب لینا ہے نا، تو وہ تو کریم ہے، تو کریم نے بخشی دینا ہے۔ یعنی رحمت سے اپنے آپ کو مایوس نہ کریں، اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اطمینان ہونا چاہیے کہ بس میں اس سے معافی مانگ لوں وہ معاف فرما دے گا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں قیدیوں کو لایا گیا۔ ایک عورت بھاگ رہی تھی، اس نے ایک قیدی بچے کو اٹھایا ہوا، سینے سے لگایا ہوا، اس کا بچہ تھا، اسے دودھ پلا رہی تھی۔ ماں کا بچھڑا ہوا بچہ مل جائے، ماں کتنا پیار کرتی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کہا کہ اس عورت کو دیکھ کر بتاؤ، کیا یہ عورت اپنے بچے کو جہنم میں ڈال دے گی؟
ہے ماں جس کو بڑی دیر بعد بچہ ملے کتنا پیار کرتی ہے، وہ پیار کر رہی تھی. پیارے آقا نے صحابہ سے کہا ذرا دیکھو کیا یہ عورت اپنے بچے کو جہنم میں ڈال دے گی؟ عرض کی کہ نہیں، اللہ کی قسم کبھی نہیں. کیسے ڈالے گی؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ عز و جل اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم و کرم کرتا ہے جتنی یہ عورت اپنے بچے پر رحم کر رہی ہے. ایسا مالک، ایسا خالق. پھر مایوس ہو جائیں، پھر ہمت توڑ دیں؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بلکہ ہونا یہ چاہیے ایسا کریم ہونا تو اس کریم سے تو اور محبت ہو جائے. ایک بات یاد رکھے جو سمجھنا ہے مجھے اور آپ، ایک ہے عذاب کے ڈر سے گناہ چھوڑنا کہ یار مار پڑے گی، جہنم میں ڈال دیا جائے گا، قبر میں کیڑے آ جائیں گے، آنکھ میں آگ بھر دی جائے گی، کان میں آگ بھر دی جائے گی، بندہ اس ڈر سے گناہ نہ کرے. ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ بندہ اللہ کی محبت میں گناہ نہ کرے. اس کا مزہ اور ہے نا کہ میرا رب اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے، میں اسے ناراض نہیں کروں گا. دنیا میں بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ کے ساتھ کوئی ایک بار اچھا کام کر دے، کوئی نوکری لگا دے، کوئی قرضہ دے دے، کوئی ماشاءاللہ کوئی بھی ہمارے ساتھ فیور کر دے، اچھا کام کر دے، ہم کیا کہتے ہیں؟ یار اس نے میرے برے وقتوں میں ساتھ دیا تھا. یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس کو خوش رہنا چاہیے. بہت کام کا بندہ ہے، بڑے احسان کیا ہے اس نے مجھ پر. دنیا میں ایک دو بار کوئی احسان کرے، ہم چاہتے ہیں وہ ناراض نہ ہو. جس رب نے اتنے احسانات کی، اتنی کرم نوازیاں کی، دن رات کرم نوازیاں فرما رہا ہے، مسلمان بنایا، آنکھیں سلامت، ہاتھ سلامت، پیر سلامت، زبان سلامت ہے. ہمیں کتنی نعمتیں رب نے دی، کروڑوں سے اچھا بنایا، پھر بھی اسے ناراض کر رہے ہو. ارے گناہ اس لیے نہ چھوڑو کہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اسی لیے چھوڑ دو کہ اللہ کی نافرمانی میں نے نہیں کرنی. ایسا کریم مولا میں اسے ناراض کروں؟ دیکھو میرا رب کیسا کریم ہے، کیسا عیبوں پر پردے ڈالتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا. آپ کی قوم میں ایک بار قحط پڑ گیا، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 70,000 یا اس سے کچھ زائد لوگوں کو ساتھ لیا اور ایک میدان میں لے گئے، اور وہاں یہ پلاننگ ہوئی کہ ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے. نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے، بارش کے لیے دعا کی جاتی ہے. اب دعا ہونے لگی. دعا کرنے والے کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. 70,000 لوگ آمین کہہ رہے ہیں. ذرا سوچے ماحول کیسا ہوگا. میٹھے اسلامی بھائیوں، دعا ہوتی رہی مگر بادلوں کا دور دور تک پتہ نہیں، دھوپ سورج چمک رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ اتنی دیر سے دعا ہو رہی ہے، گڑ گڑا کر دعائیں کر رہے ہیں، 70,000 لوگ حاضر ہیں، بارش نہیں ہو رہی، کرم فرما. سنو ارشاد کیا ہوتا ہے. اے موسیٰ تمہارے درمیان ایک ایسا شخص ہے جو گزشتہ 40 سالوں سے میری نافرمانی کر رہا ہے، 40 سال سے وہ گناہ کر رہا ہے. اے موسیٰ آپ اعلان کر دیں کہ یہ بندہ نکل جائے، کیونکہ اسی آدمی کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، جب تک وہ باہر نہیں نکلتا بارش نہیں ہونا. حضرت موسیٰ نے عرض کی یا اللہ یہ 70,000 لوگ ہیں، میری آواز ان سب تک کیسے پہنچے گی؟ اللہ اکبر. رب ارشاد فرماتا ہے تمہارا کام آواز دینا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے. حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے. 70,000 کے مجمع میں آپ نے اعلان کیا کہ اے رب کے گناہگار اور نافرمان بندے جو گزشتہ 40 سال سے اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے، لوگوں سے باہر نکل جا، تیرے ہی کالے کرتوتوں کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے. اب ذرا سوچئے 70,000 کے مجمع میں وہ شخص سمجھ تو گیا کہ بات تو میری ہو رہی ہے، میں ہی وہ گناہگار ہوں جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں. پہلے اس نے دائیں دیکھا، پھر اس نے بائیں دیکھا کہ کوئی تو کھڑا ہو جائے، کوئی کھڑا نہیں ہوا. اب وہ سمجھ گیا کہ بات میری ہے. اب پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے سوچا آج کھڑا ہو گیا نا، سارے شہر کو پتہ چل جائے گا میں وہ نافرمان اور غلط آدمی ہوں کہ جس کی وجہ سے بارش بھی نہیں ہوتی، اتنا گناہگار. اب اس بندے نے چادر میں اپنا منہ ڈالا. سوچو اللہ سے کنیکشن کتنا آسان ہے. دنیا میں کسی بڑے آدمی سے ملنا ہو اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، چھوٹا آدمی تو مل بھی نہیں سکتا، ملتا ہی نہیں موقع اس کو، ملے بھی تو کوئی سیکرٹری بیچ میں، جناب 6 مہینے بعد، 4 مہینے بعد 2 منٹ کی ملاقات ملے گی، صاحب مصروف ہیں. احکم الحاکمین، ساری کائنات کا خالق، جو چاہے جب چاہے اس سے بات کر سکتا، کوئی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، بس دل سے بات کرے، ندامت سے بات کرے، سر جھکا کر شرم سے بات کرے. اس گناہگار نے کیا کیا سنو. 70,000 کا مجمع ہے، سر چادر میں چھپا کر کہتا یا اللہ آج بچا لے، آج میری عزت رکھ لے مالک، بڑے گناہ کیے مانتا ہوں اللہ، لیکن اگر آج سارے شہر کے سامنے کھڑا ہو گیا تو ذلیل ہو جاؤں گا، سب کو پتا چل جائے گا کہ میں ہی وہ گناہگار ہوں. میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں مالک آج کے بعد تجھے ناراض نہیں کروں گا. یہ کیسی توبہ تھی، ابھی سجدہ نہیں کیا، ابھی نمازیں شروع نہیں کی، شرم کی، ندامت کی، معافی مانگی، دل ہی دل میں مانگی، سب کو بتا کر نہیں مانگی مگر دل سے مانگی. سنو پھر کیا ہوا.
ابھی یہ انتظار ہو رہا ہے کہ کوئی کھڑا ہوگا، پتا چلے گا اس پورے شہر کا گناہگار ترین بندہ کون ہے۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بادل آنا شروع ہو گئے، بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی، موسلا دھار بارش ہوئی۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں یا اللہ، بندہ تو کوئی نہیں نکلا، یہ بارش پھر کیسے شروع ہو گئی؟ اللہ اکبر، ارشاد باری ہوتا ہے اے موسیٰ، جس کی بدولت میں نے بارش روک رکھی تھی اب اسی کی وجہ سے بارش برسا رہا ہوں، کیونکہ اس نے توبہ کر لی ہے، میرے بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے۔ سوچو میرے میٹھے اسلامی بھائی، کیا کریم ہے میرا مولا، کیسی مہربانی ہے اس کی۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی مولا اب تو ملا دے، اب میں تیرے اس نیک بندے سے ملنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، اب میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے اے موسیٰ، جب وہ گناہگار تھا، اتنا گناہگار تھا کہ اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، میں نے اس وقت اسے رسوا نہیں کیا، اب تو میرا دوست بن گیا ہے، اب اس کے بارے میں تمہیں کیسے بتا دوں، کیونکہ اگر پتا چلتا کہ کون تھا تو یہ بھی پتا چلتا نا کہ یہی گناہگار تھا۔ یہ ہے میرا مالک، ہم گناہ کریں وہ پردے ڈالے۔ پنجابی شاعر لکھتے نا، ہک گناہ میرے ماں پیو ویکھیں مینو عمری منہ نہ لاوے، ہک گناہ میرے ماں پیو ویکھیں مینو عمری منہ نہ لاوے، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو گناہوں بھری زندگی سے نجات عطا فرمائے، نیکیوں والی، سنتوں والی، عبادتوں والی، اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائے۔ آج جو ہم نے توبہ کی ہے، اللہ اس توبہ کو قبول فرمائے اور بس اس توبہ پر مجھے اور آپ کو استقامت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔